Harry's early stories. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی پارک میں بہت سی بلیاں رہتی تھیں۔ پارک شہر کے نزدیک تھا۔ لوگوں کی تفریح کا مرکز ہونے کی وجہ سے بلیوں کو پارک میں مزے مزے کی چیزیں کھانے کو ملتی۔ وہ سارا دن گھومتی پھرتی، درختوں پر چڑھتی اور رات کو سب بلیاں اکٹھی ہو کر ایک دوسرے سے گپ شپ لگاتی اور یوں وہ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھیں۔ ان میں ایک بلی جس کا نام معزہ تھا، وہ سب سے چالاک بلی تھی۔ پارک میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو ساری بلیاں معزہ سے مشورہ لیتی۔ یوں معزہ سب بلیوں کی لیڈر تھی۔ ایک دفعہ کسی بلی کے بچے بہت چھوٹے تھے۔ اس نے معزہ سے کہا، کچھ دن تم میرے بچوں کا خیال رکھو، میں تمہارے لیے بھی کھانا لے آیا کروں گی۔ معزہ مزے سے بچوں کے پاس آرام کرتی اور بچوں کی ماں کھانا لینے جاتی۔ 15 دن ایسے ہی گزر گئے۔ اب معزہ کو آرام سے گھر بیٹھے کھانے کی عادت پڑ چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ گھر میں رہے اور کسی طرح سے دوسری بلیاں اسے کھانا لا کر دیں۔ اسے ایک ترکیب سوجی۔ اس نے پارک میں کہیں سے ایک چھوٹا سا سفید رومال ڈھونڈ لیا اور اسے اپنی ٹانگ پر باندھ دیا۔ جب شام کو ساری بلیاں اکٹھی ہوئیں تو انہوں نے دیکھا کہ معزہ نے ٹانگ پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ انہوں نے معزہ سے پوچھا، ٹانگ پر کیا ہوا ہے؟ تو اس نے بتایا، تیز چلتے چلتے میرا پاؤں کسی سخت چیز کے ساتھ ٹکرا گیا تھا اور ٹانگ میں اندرونی چوٹ آئی ہے۔ اب مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ بلیوں کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے معزہ سے کہا، تم فکر نہ کرو، جب تک تمہاری ٹانگ ٹھیک نہیں ہو جاتی ہم تمہارے لیے کھانا لائیں گی۔ یوں معزہ روز آرام سے بیٹھی رہتی اور دوسری بلیاں اس کے لیے مزے مزے کے کھانے لاتی۔ اب معزہ اور بھی آرام طلب ہو گئی۔ اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا تو اسے بلیوں نے کہا، آؤ ہم تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ معزہ نے کہا، نہیں، مجھ سے چلا نہیں جاتا، میں ڈاکٹر کے پاس کیسے جاؤں گی؟ ایسے ہی آہستہ آہستہ خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی، میں تو کھانا لینے بھی نہیں جا سکتی۔ وہ اٹھ کر تھوڑا سا چلتی، پھر جان بوجھ کر گر جاتی تو دوسری بلیاں پریشان ہو جاتی اور کہتی، تم فکر نہ کرو، جب تک تم مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتی ہم تمہیں کھانا لا کر دیں گی۔ اور یوں معزہ بیمار بن کر سب کی ہمدردی بٹورتی۔ ایک دن سب بلیاں پارک میں گھوم رہی تھی کہ معزہ کو گوشت کی بہت اچھی خوشبو آئی۔ اس کا جی للچانے لگا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، اسے وہاں کوئی بلی نظر نہ آئی، تو جس طرف سے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی وہ اس طرف چل پڑی۔ معزہ نے دیکھا کہ ایک لڑکے کے ہاتھ میں بچے ہوئے گوشت کی پلیٹ تھی۔ اس نے وہ گوشت ذرا دور جا کر ایک درخت کے نیچے رکھ دیا تاکہ کوئی جانور کھا لے۔ اب معزہ تیز تیز بھاگتی اس گوشت کی طرف لپکی اور بیٹھ کر مزے سے کھانا شروع ہو گئی۔ ابھی وہ کھا ہی رہی تھی کہ کچھ بلیوں کی نظر اس پر پڑی۔ بلیاں یہ دیکھ کر حیران ہو گئیں کہ معزہ سے تو 2 قدم بھی چلا نہیں جا سکتا تھا، وہ اتنی دور کیسے آ گئی ہے؟ بلیاں درخت کے پیچھے چھپ کر دیکھتی رہیں۔ معزہ نے جب پیٹ بھر کر کھا لیا اور وہ اپنے گھر کی طرف جانے کے لیے مڑی تو اس کی نظر درخت کے پیچھے بلیوں پر پڑی۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ بھاگنا شروع ہو گئی۔ اب وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کا راز نہ کھل جائے۔ وہ اسی جلدی میں تھی کہ آگے ایک پتھر کے ساتھ اس کا پاؤں ٹکرایا اور وہ اوندھے منہ گر گئی۔ اسے پاؤں پر سخت چوٹ آئی۔ اب وہ تکلیف کی وجہ سے واقعی نہیں چل پا رہی تھی۔ وہ گرتی لڑکھڑاتی گھر پہنچی تو پیچھے پیچھے باقی بلیاں بھی آ گئیں اور کہا کہ تم تو 2 قدم بھی نہیں چل سکتی تھی، پھر اتنی دور گوشت کھانے کے لیے کیسے چلی گئی؟ ہم تمہیں گوشت کھاتا ہوا دیکھ چکی ہیں، تم جھوٹ بول کر بہانے سے گھر بیٹھی تھی۔ اب معزہ کو واقعی پاؤں پر سخت چوٹ آئی تھی۔ وہ اپنا پاؤں دکھا رہی تھی لیکن اب دوسری بلیاں ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ سب بولی، آج کے بعد تم اپنا کام خود کرو گی، تم نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہے۔ معزہ نے چونکہ جھوٹ بول کر بیماری کا بہانہ کیا تھا اور اب اس کی اصلی چوٹ کو بھی دوسری بلیاں بہانہ ہی سمجھ رہی تھی، اور اب اسے جتنی بھی تکلیف ہوتی معزہ اپنا کھانا خود تلاش کرتی، کیونکہ وہ جھوٹ بول کر اپنا اعتبار کھو چکی تھی۔ اگر آپ میرا ویڈیو پسند آ گیا میرا چینل ضرور سبسکرائب کریے، شکریہ۔